بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دیکھیں ایران نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا۔ آج انہوں نے پیغام دیا کہ پانی کے بادشاہ ہم ہیں، مالک ہم ہیں۔ امریکہ کو کہو اگر دم ہے تو آ کے لڑ لو ہم سے۔ ایران نے امریکہ سے شپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ انہوں نے 2 شپوں کو تحویل میں لے لیا ہے اور ایک شپ پر اٹیک کیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے۔ اور اس صورتحال میں انہوں نے ٹرمپ کو پیغام دیا ہے کہ تم ہمارے جتنے شپ تحویل میں لوگے یا ان پر اٹیک کرو گے تو تمہیں پورے کا پورا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یہ کہا انہوں نے ٹرمپ کو۔ آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے ایک دوسرے کے شپ تحویل میں لیے ہیں یہ پاگل پن ہے، یہ پورے کا پورا ورلڈ آپ لوگ تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شروعات کس نے کی تھی؟ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ سب سے پہلے امریکہ نے شروعات کی ہے۔ Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. تو یونائٹڈ نیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران امریکہ جنگ میں ہماری اکانومی بری طرح کریش ہو رہی ہے، اور اتنی بری طرح کریش ہو رہی ہے کہ اب ہمارے پاس انرجی کرائسس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے تو ہمیں تباہ کر دیا، اگر ہم اس جنگ میں کودے تو ہمیں مزید نقصان ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کے فارم منسٹر کے اہم ترین لوگ آج ایران آ کر ان سے ملے، اور ان کے چہرے پر ناگواری تھی، پریشانی تھی، خوف تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہماری اکنومی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بات چیت کی۔ اس کے بعد اب یورپ یہ کر رہا ہے کہ آپ ہم سے بات کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب ایران یہاں سے جانے نہیں دے رہا، اگر جانے دے رہا ہے تو پیسوں میں، اور وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق، کسی کو جانے دے کسی کو جانے نہ دے اسٹریٹ آف ہارموز سے، یہ ان کی مرضی ہے۔ امریکہ نے جو اسٹریٹ آف ہارموز میں ناکہ بندی کی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایران کے 60 سے زیادہ شپس تو وہاں سے نکل گئے۔ ناکہ بندی آپ نے خاک کی ہے۔ امریکہ اب بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آ جاؤ، ہم سے شپ چھڑا لو۔ Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy. Iran Islamic Revolutionary. اور دوسری جگہ یورپ اب امریکہ سے اتنا تنگ آ چکا ہے کہ اب ایران امریکہ کے علاوہ یورپ کی بھی شپ تحویل میں لے رہا ہے، ان کو تباہ کر رہا ہے۔ اوپر سے آپ دیکھیں کہ جو یوکرین والا معاملہ تھا اب وہ درمیان میں پڑ گیا ہے، امریکہ کی بینڈ بجی ہوئی ہے۔ امریکہ پاکستان کے آگے جھک رہا ہے کہ خدا را ہمیں بچا لیں۔ پاکستان ایران سے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ مذاکرات کے لیے، ایران آ نہیں رہا۔ اور جو یوکرین والا مسئلہ تھا وہ اب کٹھائی میں چلا گیا ہے، اور زیلنسکی ٹرمپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اب میں انتظار نہیں کر سکتا کہ تم کہتے ہو کہ جب جنگ بند ہوگی تب میں آؤں گا، کیا پتہ جنگ بند ہوتی ہے یا نہیں، آ کر ہماری جنگ بند کرواؤ، کوئی معاملہ طے کرو۔ دوسری طرف اگر امریکہ یوکرین کو میزائل اور اسلحہ دے گا تو وہ ادھر کیا کرے گا؟ وہاں رشیا نے 30% علاقے پر قبضہ کر لیا یوکرین کے، تو امریکہ کا پورا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی علاقہ 50% کور ہو جاتا ہے پھر اگلا 50% جلدی ہی قبضہ ہو جاتا ہے، پھر تو مہینوں یا ہفتوں کی بات ہوتی ہے۔ ذرا یاد کریں، افغان طالبان نے کابل کو ایک ہی رات میں کنٹرول کیا تھا، پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے آ گئے تھے، پھر ایک ہی رات میں فتح ہو گیا تھا۔ اسی طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اب ایران امریکہ جنگ میں تیل کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے، اب امریکہ بظاہر جھکنے کے لیے ڈر رہا ہے، تو اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کر لے تاکہ اکانومی مزید خراب ہونے سے بچے اور حالات ٹھیک ہو۔ ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز بائی محمد اسماعیل۔